جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، میں ان سب کو یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں اپنے تجربے کی روشنی میں کہ آنے والے الیکشن میں سوچ سمجھ کر کسی جماعت سے اتحاد کریں، اس لیے کہ کوئی اتحاد ایسا ہوتا ہے جو آپ کو الیکشن جیتنے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے، اور کوئی اتحاد ایسا ہوتا ہے جو آپ کے پہلے سے ووٹ ہوں ان ووٹوں کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ آج کل مجھے بہت اس قسم کے لوگوں نے یہ اطلاع دی ہے جو سیاست میں ایک مقام رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف اور تحریک لبیک کا آپس میں اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تحریک لبیک مذہبی جماعت ہے اور خالص مذہبی ہے، اور مذہبی جماعت ہونے کے ناطے امریکہ کی مخالف ہے، فرانس کی مخالف ہے، اور جو ملک اسلام کے خلاف ہیں ان سب کے خلاف ہے۔ تو تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اور خاص کر امریکہ کو انہوں نے سر فہرست رکھا ہے کہ ہم اس سپر طاقت کے سامنے نہیں جھکیں گے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی امریکہ مخالف ہیں، تحریک لبیک بھی امریکہ مخالف ہے، اس سے اگر ہمارا اتحاد ہو جاتا ہے تو ہماری تحریک اور مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن میں تحریک لبیک کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں، جب آپ نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے دھرنے دیے تھے تو یہی لوگ تھے جنہوں نے تحریک لبیک کی قیادت کو گرفتار کیا تھا، تحریک لبیک کو کھلے لین لگانے کی کوشش کی تھی، تحریک لبیک کو پسپا ہونے پر مجبور کیا تھا، تحریک لبیک کے مارچ کو جو اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا اس میں رکاوٹیں کھڑی کی تھیں، اور یہ وعدہ کر کے کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے خلاف ایسے شرمناک خاکے شائع کیے ہیں جن کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو تحریک لبیک کو کچلنے والے، تحریک لبیک کو کھڈے لین لگانے والے، تحریک لبیک کی طاقت کو ختم کرنے والے، تحریک لبیک کی قیادت کو جیل کی کال کوٹری میں ڈالنے والے، اور تحریک لبیک کے بانی مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب فیض آباد میں دھرنا لے کر گئے تھے، وہاں کیا کچھ نہیں ہوا تھا؟ وہاں کیا ان کے سر سے موت کی گولیاں نہیں گزر کے گئیں؟ کیا ان کے پاس سے موت کی گولیاں نہیں گئی تھیں؟ کیا قریب نہیں تھا کہ وہ سب دھرنے والوں کو ملیا میٹ کر دیا جاتا؟ لیکن یہ تو دین کی برکت تھی، یہ تو اسلام کی برکت تھی، یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ اللہ نے انہیں بچایا۔ لیکن آج انہی لوگوں سے اگر تحریک لبیک اتحاد کرتی ہے تو کیا جو لاکھوں لوگ ہیں تحریک لبیک کے پیچھے کھڑے ہیں ان کے جذبات پر کیا گزرے گی؟ وہ کیا سوچیں گے کہ جنہوں نے تحریک لبیک کی پوری تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی آج ان کی بغل میں جا رہے ہیں؟ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتحاد کوئی ایسا کامیاب ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک وقت میں اگر اس سابقہ حکومت نے تحریک لبیک کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو ایک وقت وہ بھی تھا جب کل عدم سپاہ صحابہ تھی معرض وجود کے اندر، ان کی طاقت کو کچلنے کے لیے نواز شریف نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، اس نے مذہبی جماعت کو
کچلنے کے لیے تمام تر اختیار بروئے کار لائے، اور سپاہ صحابہ جو کل عدم ہے، آج کل وہ راہ حق پارٹی ہے، اس کے قائد مولانا حق نواز کو میاں والی کی جیل میں بند کر کے سپاہ صحابہ کو کچلنے کی کوشش کی، تو میں کیوں نہ کہوں جو بھی حکمران جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو مذہبی جماعتوں کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کرتا ہے، ان کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ساتھ مل کر موجودہ حکومت کو یا سابقہ حکومتیں مذہبی جماعتوں کو ساتھ اپوزیشن مل کر حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کرتی آئی ہے، آج بھی وہی وتیرہ ہے۔ تو میں مذہبی جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی وجہ سے کسی سے ایسا اتحاد نہ کریں جو کہ آپ کے لیے غلط ثابت ہو۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس وقت اگر نواز شریف نے سپاہ صحابہ یا دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے اپنی ہمدردیاں ان کو لالی پاپ دے کر اتحاد کیا، لیکن یہی لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یہ بھول جاتے ہیں، پھر مذہبی جماعتوں کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ مذہبی جماعتوں کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، ان کا ایک ہی وتیرہ ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق کام کرنا، ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں۔ تو اس بنا پر جب یہ باتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کو اچھی لگتی ہیں، امریکی مخالف نعرے ان کو اچھے لگتے ہیں، فرانس مخالف نعرے ان کو اچھے لگتے ہیں، لیکن جب یہی جماعتیں اقتدار کی ہوش میں آ جاتی ہیں تو ان مذہبی جماعتوں کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک تاریخ بھری پڑی ہے، اگر ہم اس کو زبان پر لائیں تو کسی طرح بھی وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہر مذہبی جماعت کو آنے والے الیکشن میں سوچ سمجھ کر اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔